علی ولی اللہ کا اقرار کرنا یہ تو عین ایمان ہے۔ آج آپ نے اسے فرقہ وارانہ مسئلہ بنا دیا، جناب اچھا علی ولی اللہ یہ کلمے کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے بندو، علی کی ولایت کی گواہی دینا یہ عین ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انتخاب ہے وہ غدیر ہے، سقیفہ کو آپ نے انتخاب نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ دنوں میں نے حدیث ثقلین کے حوالے سے گفتگو کی اور اس پر مختلف جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے جوابات دیے تھے۔ تو ایک دوست نے یہ میسج کیا اور پوچھا کہ مفتی صاحب آپ اتنی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جو علماء اس حدیث کو جانتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس کا ہمیں علم ہے، بلکہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ انہوں نے حدیث کی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور وہ حدیثوں کا علم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، حدیث کے اوپر ان کی فرقے کی دعوت بھی ہے، اور چھوٹی چھوٹی روایتیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو بہت شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بہت زور و شور کے ساتھ اس پہ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً مسواک کے حوالے سے لے لیں آپ، چھوٹی چھوٹی باتیں، جس ایک نیکی ایسی ہو کہ جس پر بہت بڑا اجر مل رہا ہو، اس پر یہ بات کر رہے ہوں گے، لیکن جو ایک متواتر حدیث ہے اس پر یہ گفتگو نہیں کرتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس حدیث کو ماننے میں کون سی قباحت ہے یا ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو آج میں اس گفتگو میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے اور اس کا مطالعہ کیا ہے، اور فرقوں میں چونکہ میں رہا ہوں اور مختلف فرقوں میں ان کے مزاج سے واقفیت ہے، ان کے جو رویے ہیں، خاص طور پر جب ایک ایسی دلیل ان کے سامنے آتی ہے کہ جسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مخالفین دے رہے ہیں، یعنی دلائل کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ مخالفین کی دلیلیں ہیں، یہ ہماری دلیلیں ہیں، حالانکہ دلیل تو کامن چیز ہونی چاہیے۔ بہرحال میں ان سب چیزوں سے واقف ہوں، اس لیے آج ہم اس کا تجزیہ کریں گے اور غیر جانبدار تو ہو کر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک جانب تو حدیث پر عمل کرنے کے دعوے ہیں اور دوسری جانب ہی حدیثوں پر اسے قبول نہ کرنے کی روش اور قبول نہ کرنے کا جو انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا جو مطالعہ کرنے والے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو یہ جانتے ہیں، ماہرین ہیں، وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آپ نے اس پر بھرپور طریقے سے اپنے صحابہ کو غدیر کے موقع پر جمع کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کے لیے صحابہ سے یہ عہد لیا، جسے بہت مشہور و معروف یہ جو الفاظ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ تاریخ کے اندر مسلمہ ہے، حتیٰ کہ ایک منکرین حدیث بھی وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، سب مانتے ہیں اس واقعے کو، یعنی یہ متفقہ بات ہے۔ جب اتنی بات مان لی ہے تو اس کے آگے جو اس سے بات استدلال کی جاتی ہے، مثلاً اگر شیعہ استدلال کرتے ہیں وہ خلافت کے حوالے سے، یا کوئی اور شخص اس سے استدلال کرے تو دوسری بات ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے اس حوالے سے ان سے یہ عہد لیا، ان کو کہا کہ تم جس طرح مجھے مولا مانتے ہو علی کو بھی مولا مان لو، تو اسی میں تمہاری نجات ہے۔ یہ بات متفقہ بات ہے، یہ اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہے جسے غدیر کا واقعہ کہتے ہیں اور یہ متواتر ہے۔ اب یہاں پر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے، اچھا یہ جو حدیث ثقلین ہے نا، وہ اس موقع پر رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، جو حدیث غدیر اس کا ایک حصہ ہے، اور حدیث ثقلین اس کے علاوہ بھی رسول اللہ نے اپنے وصال سے قبل بھی اور اس سے پہلے بھی دیگر مواقع کے اوپر آپ نے حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں عرفہ کے مقام پر رسول اللہ نے قرآن اور اہل البیت کی وصیت کی، ایک عمومی وصیت ہے اور ایک خصوصی وصیت ہے۔ جو خصوصی وصیت ہے وہ غدیر کہلاتی ہے، اور جو عمومی ہے وہ حج کے مقام پہ، عرفہ کے مقام پہ حدیث ثقلین کہلاتی ہے۔ تو اب نہ ماننے میں کیا قباحت ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ
یہ جو تاریخی طور پر مسلمہ واقعہ ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. ہاں اس سے جو استدلال ہے اس میں بنیادی طور پر سنی شیعہ کا اختلاف موجود ہے. اب جہاں دیگر چیزیں مانتے ہیں وہاں یہ کیوں نہیں مان رہے؟ غدیر کے موقع پر اس کے بعد اس سے جو استدلال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل البیت میرے بعد تم نے ان کو رہنما ماننا ہے، اور اپنی زندگی کے مسائل میں دنیا میں جو بھی تمہیں موقع ہو قرآن اور اہل البیت سے رجوع کرنا. وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس حوالے سے سنت کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے. تو یہ حدیث ثقلین سے جو استدلال ہے نا وہ یہ بات ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو انصار اور مہاجرین کے درمیان میں ایک بحث ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارے اہل السنت والجماعت کی جو کتابیں ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بحث موجود ہے بخاری مسلم کے اندر، کہ وہاں پہ خلافت کا جو معاملہ ہے وہ کیسے اس سے استدلال کیسے کیا گیا. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کا انتخاب کیسے ہوا، کیا اس میں قرآن مجید کی کسی آیت کو استدلال کے لیے رکھا گیا جو آج ہمارے ہاں مولانا صاحبان بہت زور و شور سے پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جاوید غامدی صاحب بھی اس کو دلیل کے طور پر لے کر آتے ہیں، یا انہوں نے اجماع امت کو دلیل بنایا؟ کیا وہاں سقیفہ میں اصل بات ہوئی کیا ہے؟ اس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، اور بس جناب فلاں واقعے سے استدلال کر کے سقیفہ کی مشروعیت یا سقیفہ کے حوالے سے کہ جناب وہاں پر جو کچھ ہوا وہ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وصیت تھی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سقیفہ بنی ساعدہ پر کوئی نص نہیں کی ہے. یعنی ہمارے جتنے بھی ذخیرہ اہل سنت ہے حدیث کی کتابوں کا، اس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کھنگال کے دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کسی کی خلافت کو منعقد نہیں کیا، کسی کا نام لے کر. یعنی یہ تمام جتنی بھی ہمارے حدیث کی کتابیں، اگر کوئی اس طرح کی روایت آپ کے سامنے آ جائے تو سمجھ جائے گا کہ یہ حدیث من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، یہ حدیث جعلی ہے. یہ ہمارے ہاں محدثین کا اصول ہے بنیادی طور پر. تو سقیفہ پر کوئی نص نہیں ہے. لیکن جو ہماری ہاں مذہبی فکر ہے اہل سنت کی، وہ سقیفہ پر 100 دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے، گویا کہ یہ منزل من اللہ ہو، گویا کہ یہ ایسا واقعہ ہو کہ جو رسول اللہ نے اس ایونٹ کے لیے کوئی تعریفی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، یا سقیفہ کے لیے رسول اللہ نے کوئی بھرپور طریقے سے وصیت لکھوا دی ہو کہ میرے بعد تم سقیفہ میں جمع ہو جانا، جب اختلاف ہو جائے تو تم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دینا اور امت کے معاملات حل ہو جائیں گے. رسول اللہ نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کامن چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے نا. دلائل بات کے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس طرح کے مسائل میں دلائل سے کم گفتگو کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلائل ضروری نہیں ہوتے کہ وہ ہدایت کے لیے انسان کے لیے کافی ہو. ہدایت کا معاملہ تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ہم ایک کامن انسان ہو کر ان تمام واقعات کو، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے تو حق یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ رسول اللہ کا جو فرمان ہے یا قرآن اور سنت ہے، یہ جو نص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انتخاب ہے وہ غدیر ہے. سقیفہ کو آپ نے انتخاب نہیں کیا، سقیفہ کے لیے آپ نے کوئی ووٹ نہیں دیا، سقیفہ کے لیے آپ نے کوئی مشروعیت نہیں کی. ہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا آپس کا معاملہ ہے، یہ کوئی قبیح فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو قومی اور اجتماعی معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور سوسائٹی کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اگر ایک چیز ایسی ہو کہ جس پر نص موجود ہو تو وہاں پر اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں اسے ثانوی درجے میں ہم رکھتے ہیں. وہ کوئی ہمارے لیے فرسٹ درجے میں نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جہاں پر نص موجود نہیں ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے. یہاں پر تو رسول اللہ کا فرمان ہے واضح طور پر کہ میرے بعد تم رہنمائی حاصل کرنا قرآن و اہل البیت سے. اگر آپ مجھے دیانت کے ساتھ جواب دیجیے گا، کیا سقیفہ میں امام علی موجود تھے؟ کیا سقیفہ میں اہل البیت میں سے کوئی موجود تھے؟ کیا سیدہ زہرا البتول علیہ السلام نے سقیفہ کی انتخاب کو اور سارے مراحل کو قبول کیا ہے؟ یعنی مسلم معاشرے کے اندر رسول اللہ کے وصال کے بعد سیدہ زہرا کا
جو ایک موقف ہے وہ اسٹرانگ حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر وہ کسی جانب ہے تو وہ اس کو سمجھ لیں کہ وہ حق ہے، اور اگر وہ کسی جانب نہیں ہے تو پھر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کو ہمیں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے، اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب آپ غدیر کو، سقیفہ کو بغیر کسی مذہبی تعصب کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی مذہبی یا فرقہ وارانہ اور مسلکی تعصبات جو ہے نا، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، تجزیہ کرتے ہوئے، مسائل کو سمجھتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے، یہ جو ہمارے رجحانات ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیں سائڈ پہ کرنا چاہیے۔ یہ میں اپنے سب دوستوں سے کہوں گا، خاص سنی ہو یا شیعہ ہو، بالکل آپ خدا کے لیے گفتگو کریں، آپ ایسی بات کریں کہ جو آپ کہیں کہ یار میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، ہدایت لینا چاہتا ہوں، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ غدیر یہ رسول اللہ نے باقاعدہ طور پر امام علی علیہ السلام کے لیے اس کو منعقد کیا، ایک بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو منعقد کیا، اور یہاں پر رسول اللہ نے اپنا جو ووٹ ہے بلکہ سب صحابہ سے اقرار لیا اور ایمان کا اقرار لیا۔ اسی لیے اکثر میں سوشل میڈیا پر جو پوسٹ کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ لکھتا ہوں کہ غدیر صرف یہ ایک جذباتی اعلان نہیں ہے بلکہ یہ ایمان ہے۔ اس لیے علی ولی اللہ کا اقرار کرنا یہ تو عین ایمان ہے۔ آج آپ نے اسے فرقہ وارانہ مسئلہ بنا دیا، جناب اچھا علی ولی اللہ یہ کلمے کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے بندو، علی کی ولایت کی گواہی دینا یہ عین ایمان ہے۔ وہ شخص مسلمان ہے کہ جو شخص، وہی مومن ہے کہ جو شخص کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، میں علی کے ولی ہونے کا اقرار کرتا ہوں، امام علی علیہ السلام کا۔ تو اس لیے دوستو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میری نظر میں یہ ہے کہ اگر یہ چیز مان لی جاتی ہے نا کہ حدیث ثقلین کی مشروعیت کو، اور یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ آپ دیکھیں نا کہ مختلف طرح کے معیار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ فلاں فرقے کی آپ اس کی حمایت کریں، کبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ فلاں فرقے کو مانیں گے تو آپ کی نجات ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ کے فرمان کی جانب یہ بالکل نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ فرقوں کو انہوں نے سند کا درجہ دے دیا، رسول اللہ کے فرمان ان کے لیے سند کا درجہ نہیں رکھتا۔ استغفر اللہ العظیم، عجیب بات نہیں ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر حدیث ثقلین کو مان لیا جاتا ہے تو پھر ان کے فرقے کہاں جائیں گے؟ پھر جو انہوں نے خود اپنے آپ سے جو انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے آپ سے جو انہوں نے معیار قائم کیے ہوئے ہیں، اور ان معیارات کے اوپر امت مسلمہ میں تفرقہ، فرقہ واریت، دوری، بغض، حسد، اور ایک دوسرے کو غلط نام دینا، تنابز بالالقاب، وہ نام دینا کہ جس پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ مثلا آپ یہ اندازہ لگا لیں، رافضی اور شیعہ، طرح طرح کے معتزلہ، یہ تنابز بالالقاب ہے، یعنی برے نام کسی کو دینا۔ قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان چیزوں پر یہ آ گئے۔ تو یہ نام کیوں دیتے ہیں؟ یہ نام اسی لیے دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بدظن کیا جا سکے نا، اور جھوٹ بنا کر اتنا جھوٹ بولو کہ آپ کو وہ سچ دکھائی دینے لگے۔ آپ کہیں کہ بھائی ہاں واقعی یار، کبھی کبھی تو خود میرے خیال میں کہیں مولوی حضرات کو تو یہ ایسا نہیں ہو جاتا کہ یہ سچ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہیں، جو فرقوں کی محبت میں اندھے ہو گئے۔ رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ جوڑنا چاہیے، چاہے آپ دنیا میں تنہا ہو جائیں، چاہے آپ اکیلے ہو جائیں، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ میرے رب، میں نے اگر علی کو ولی مانا ہے تو یہ رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے مانا ہے۔ رسول اللہ نے جو صحابہ کرام سے عہد لیا تھا تو میں نے بھی اس کو مان لیا ہے کہ علی کو میں اپنا ولی مانتا ہوں، اور علی چونکہ سب کے مولا ہیں تو اس لیے میرے بھی مولا ہیں۔ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان علی ولی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔